ناظرین، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت دعا مانگتے ہیں، یا آپ نے بھی کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہم اتنی دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کرنے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ دیکھیے، جب بھی کوئی بات نہ معلوم ہو تو اس کے بارے میں کبھی بھی کوئی جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ جیسے آپ جو دعا مانگ رہے ہیں یا جس چیز کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، کیا وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہے؟ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنا چاہیے، تبھی جا کر آپ کو کوئی بات کہنا چاہیے کہ کہیں نہ ایسا ہو کہ آپ کوئی ایسا جملہ کہہ دیں جانے انجانے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے ناراض ہو جائے۔ دیکھیے، آج میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں بلکہ بہت ہی باریک چیزیں دعا کے متعلق بتانے والا ہوں، کافی غور سے سنیے۔ پہلی حدیث پاک کنز العمال جلد نمبر 2 کی حدیث پاک نمبر 3661 میں ہے۔ کافی غور سے اس حدیث پاک کو سننا، اگر اس کو سمجھ جاؤ گے تو انشاءاللہ 50% چیزیں آپ سمجھ جاؤ گے۔ دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی پیارا بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، ٹھہرو، اسے ابھی نہ دھو تاکہ وہ پھر سے مجھ سے مانگے، کیونکہ مجھے اس کی آواز پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جبرائیل، اس کا کام جلدی کر دو، یعنی یہ جو کچھ مانگ رہا ہے اسے دے دو تاکہ یہ پھر سے نہ مانگے، کیونکہ مجھے اس کی آواز مکروہ یعنی پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دو طرح کے بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ایک وہ جس کی آواز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ابھی اس کو نہ دیا جائے، یہ مجھ سے اور مانگے اور مانگے اور مانگے، بلکہ مانگتا رہے تو میں اس کو عطا کروں گا کیونکہ اس کا مانگنا مجھے پسند ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو دعا کرتا ہے جس کی آواز اللہ رب العزت کو پسند نہیں، وہ مکروہ آواز ہے، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے فرماتا ہے کہ اس کو جلدی دو، اس کا کام تمام کرو، میں اس کی آواز مجھے پسند نہیں، میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ مجھ سے مانگے۔ یہ ایک چیز کافی اہم ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک اور پوائنٹ ہے، کافی غور سے سنیے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے والد حضور علامہ نقی علی خاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مبارک کتاب احسن الوعاء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید بن قطان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا، یعنی زیارت کی، تو انہوں نے عرض کیا، اے میرے مولا، میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو میری دعا قبول کیوں نہیں فرماتا؟ تو حکم ہوا، اے یحییٰ، میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، یعنی میں تیری آواز کو پسند کرتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں، یعنی اسی وجہ سے تیری دعا لیٹ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو پسند فرما لیتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کچھ وقفہ بعد، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آواز کو پسند فرماتا ہے۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ ایمان پر رہیں، اللہ اس کے رسول سے محبت کریں تاکہ ہماری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب دیکھیے، ایک اور حدیث پاک سنی، کتاب الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 کی حدیث پاک نمبر 9 میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ دعا کرنے میں کبھی بھی جلدی نہیں کرنا چاہیے، یعنی آپ دعا مانگ رہے ہو نا تو جلدی جلدی نہیں، ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ریپیٹ کا مطلب یہ کہ رٹی ہوئی دعا آپ کو نہیں مانگنا، ٹھیک ہے؟ اب سنیے حدیث پاک، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے آدمیوں کی، انسانوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ نمبر 1، وہ جو گناہ کی دعا کرے۔ اب آپ کہیں گے حضرت یہ تو ہم کو ہی معلوم ہے کہ گناہ کی دعا نہیں کرنا چاہیے، ہم تھوڑے نا گناہ کی دعا کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان سمجھتا نہیں کہ یہ گناہ ہے اور دعا کرتا ہے، جیسے کوئی یہ کہے کہ اس کا مال مجھے مل جائے، وہ رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے، تو آپ رشتے کو ختم کرنے کی دعا نہیں کر سکتے۔
کسی کے مال کو حاصل کرنے کی دعا نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہیں کہ یا اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے، جو مال میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما، اس طرح کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز، وہ بندہ جو ایسی چیز کے لیے دعا کرے جو رشتے کو توڑنے والی، وہی بات جو میں نے آپ کو بتایا۔ اور تیسری وہ چیز کہ جب دعا کے قبول ہونے میں جلدی کرے، یعنی وہ کہے کہ ارے میں کب سے دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میں ہمیشہ دعا مانگتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا۔ اب آپ کہو گے میں ابھی مانگا ابھی قبول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ تم دعا مانگو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو آپ نے دعا مانگا ہے وہ قبول ہوگی، لیکن جو چیز آپ مانگ رہے ہو، یہ کافی غور سے سننا، ہاں بہت اہم پوائنٹ ہے، جو آپ مانگ رہے ہو وہ آپ کے حق میں بہتر ہے کہ نہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھ کو یہ چیز عطا کر دے، یا اللہ مجھ کو یہ چیز عطا کر دے، ہم کو لگتا ہے کہ وہ بہت اچھی چیز ہے، ہم کو مل جائے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہو وہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ اگر وہ چیز بہتر نہیں ہے آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ وہ عطا نہ کر کے اس سے بہتر چیز آپ کو عطا فرماتا ہے۔ یہ آپ آزمانا، کبھی کبھی آپ کوئی چیز مانگتے ہو لیکن وہ چیز نہیں ملے گی، بلکہ اس سے اچھی چیز ملے گی، اور پھر بعد میں آپ سوچو گے ارے جو میں مانگ رہا تھا تو اس سے بھی اچھی چیز ہے، یہ ہے۔ اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ہمیں وہ چیز نہیں ملتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، تو کوئی مصیبت آ جاتی ہے جس سے اس چیز کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگتے مانگتے ہم کافی سوچنے لگتے ہیں کہ یار کب سے دعا مانگ رہا ہوں، قبول نہیں ہو رہی دعا۔ حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، تو وہ ٹال دی جاتی ہے اس دعا کے صدقے میں، یعنی وہ چیز عطا نہ کر کے وہ جو بلا اور پریشانی آنے والی تھی وہ چیز دور کر دی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ دیکھو، جب کوئی چیز معلوم نہیں رہتی ہے تو انسان بات کرتا ہے، لیکن جب معلوم ہو جاتی ہے تو کبھی بھی اپنی زبان کو شریعت کے خلاف نہیں کھولنا چاہیے۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ چیز ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ بہتر اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، کب قبول ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، السلام علیکم۔